أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا رواہ الترمذی. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا حکم زمین اور آسمان پر نافذ ہے. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ درود و سلام نازل ہو فردن فردن تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، گزشتہ جمعہ نیک اعمال میں جلدی کرو اس عنوان کے تحت سورہ آل عمران کی ایک آیت سے، ترمذی کی ایک حدیث سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی. بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے بڑھو، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. وسارعوا، کہاں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کے لیے. وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا اعدت، بنا دی گئی ہے، وہ ریڈی ہے، تیار ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے. تو گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے متقی کون ہیں، ان کی صفات بہت زیادہ بتائی گئی ہیں، لیکن 3-4 خصوصی ان کی صفات ان آیتوں میں اللہ نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. ہم نے ذکر کیا یعنی کہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ نے دیا ہے، تب بھی اللہ نے اگر نہیں دیا تب بھی جو ان کے پاس ہے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہ متقی ہیں. اور متقی کون ہے؟ غصہ آنے کے باوجود بھی، غصہ کا اظہار سامنے والے پر کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی غصے کو پی جانے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے یہ متقی ہیں. والکاظمین الغیظ. اور اس کے بعد ایک اور صفت متقیوں کی اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وہ احسان کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور اس کے بعد جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے علی 3 چیزوں میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز نماز، الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت جب حاضر ہو جائے تو اول وقت میں نماز ادا کرو. گزشتہ جمعہ صرف نماز ہی کے موضوع پر تقریباً ساری باتیں آپ کو بتائی گئی تھی. دوسری اور تیسری بات رہ گئی تھی، تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں دوسری اور تیسری بات کو بتا کر کے اللہ نے موقع دیا تو کچھ اور چیزیں جس میں جلدی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے اور آپ تمام مرد و خواتین کو آج کے ہمارے حاضرین جمعہ کو غور سے توجہ سے ان باتوں کو سن کر کے نیک اعمال میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوسری چیز جو رسول اللہ نے فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، دوسری چیز جس میں جلدی کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جنازہ جب حاضر ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں، اس کی تجہیز و تکفین میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنا ہے بلکہ جلدی کرنا ہے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو ایک حدیث ہے، آپ اس حدیث کو بھی سنتے جائیے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں تاخیر نہ کرو، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، دیری بالکل بھی نہ کرو. کیوں بھائی؟ رسول اللہ کہتے ہیں اگر وہ مرنے والا نیک ہے،
اگر مرنے والا انسان صالح آدمی ہے، نیکوکار ہے، اچھا انسان ہے، تو اس کو راحت پہنچاؤ، اس کو اپنے رب کی طرف، اس کو جنتوں کی طرف اس کو پہنچا دو، اس کی جنت کی طرف، اس کی جگہ کی طرف پہنچانے میں اس کو جلدی کرو، اس کا سپورٹ کرو۔ رسول اللہ نے اسی حدیث میں فرمایا، اور اگر وہ مرنے والا برا ہے، نیک آدمی نہیں ہے، گنہگار ہے، بدبخت ہے، تو ایسے انسان کا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتارو تاکہ وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں نیکوکار میں شمار فرمائے، بدبختوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بے شمار باتیں ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں سے بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں غلط رسم و رواج بہت ہی زیادہ طول پکڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ الا من رحم ربی، جہاں پر کچھ سمجھ بوجھ آ گئی تو وہاں کی بات الگ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جنازے میں تاخیر نہیں کرنا، لیکن ہمارے پاس تاخیر ہوتی ہے، لیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فلاں رشتہ دار آنے والے ہیں، فلاں آدمی آنے والے ہیں، یہ کہتے 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 کیا بولتے ہیں اس کو، آخری دیدار، آخری دیدار کے نام پر، آخری دیدار کے نام پر ایک غیر شرعی رسم ہم نے گویا کہ بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے معاملے میں تم جلدی کرو، جلدی کرو، رسول اللہ نے فرمایا۔ کیوں؟ اس کی کلیئرٹی بھی رسول اللہ نے دی۔ آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ فلانا رشتہ دار آنے والا، اس بہانے وہ تقریباً 20 گھنٹے 24 گھنٹے کبھی ایس باکس میں ڈال کر کے اس سے بھی زیادہ انتظار کیا جاتا ہے، لاش رکھی ہوئی رہتی ہے، لاش ویسے ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے، انتظار انتظار انتظار۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہماری وجہ سے کوئی پوری جماعت کو تکلیف ہو، گھر والوں کو تکلیف ہو، کسی اور دوسروں کو تکلیف ہو، نماز لیٹ کی جا رہی ہو، قبرستان میں ہمارا انتظار کیا جائے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آنکھوں سے قبر میں جنازے کو اتار دیا گیا، وہاں بھی انتظار ہوتا ہے، نہیں آگے کہتے ہیں 15 لحظے 10 لحظے آگے کہتے ہیں۔ یہ آخری دیدار کے نام پر جب تک زندہ تھے کوئی قدر نہیں تھی، مرنے کے بعد آخری دیدار کیا چیز ہے؟ آخری دیدار کسی کوئی چیز نہیں ہوتی شریع اعتبار سے۔ بس اگر کرنا ہے جہاں کہیں بھی ہو، وقت پر نہیں پہنچ سکتے، اندازہ لگ گیا ہے، ہماری وجہ سے تاخیر بالکل نہ ہو، بتا دینا ہے۔ اگر آ سکتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو بس ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری دعا ان کے حق میں ضرور قبول فرمائے۔ دعا کرنا ہے، بس دعا کرنا ہے ہم اور آپ کو، اور اگر پہنچ سکتے ہیں تو ضرور۔ اس معاملے میں سعودی عرب وغیرہ کی مثال ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، جو لوگ قریب سے دیکھے ہوں گے وہ لوگ جانتے بھی ہوں گے، انتقال ہو جانے کے بعد کچھ منٹ کچھ گھنٹوں کے لیے یعنی کہ جنازے کو گھر میں لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو جہاں انتقال ہونے کے بعد چاہے طبعی موت مرے، فطری موت مرے، یا بڑا حادثہ ہو کر کے موت مرے، جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا سیدھا لے کر جلایا جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں لائے، پھر اس کے بعد فوراً لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ آنے والے بھی کہاں پر نماز جنازہ کا انتظام کیا گیا ہے، فلانی مسجد میں، وہاں پر پہنچتے ہیں، یعنی تو کہ سیدھا ڈائریکٹ قبرستان پہنچتے ہیں۔ اجر و ثواب یہ بتایا گیا ہے ہمیں، اگر مرنے والا آدمی مشرک نہیں تھا، صحیح آدمی تھا، لیکن کچھ گناہ تھے، اگر اس کے جنازے میں 40 توحید والے بندے اگر شریک ہو جائیں، اللہ ان کی دعا اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ شرک نہیں ہونا ہے نا۔ اور دوسری بات، ہم اگر یہ تو ہمارا فائدہ اس کو ہوگا، اور اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو کیا ہے دوسری بات، یعنی کہ دوسری چیز ہمیں کیا بتائی گئی، ایک تو ہمارے جانے سے اس کو فائدہ، اور اس کے جنازے میں شریک ہونے سے 2 قرات کا ثواب ہمارے لیے۔ ایک تو نماز جنازہ اگر پڑھیں گے، ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب، اور اگر جنازے کے ساتھ شریک ہو کر کے اس کی تجہیز و تکفین تک بھی رہیں گے، 2 قرات یعنی کہ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب، یہ ہمارے حق میں ہے۔ لیکن کیا ہے، آخر تک یہاں پر رہے، اس کے بعد نکل گئے، نہ تو جنازے میں حاضر نہ تو قبرستان میں حاضر ہے، نہیں ہے ایسا، یعنی کہ پورا الٹا ہوتا ہے ہمارا سسٹم۔ بتانا کیا ہے کہ ہماری وجہ سے وصیت کر کے مرو، ہو سکے تو میری تجہیز و تکفین جلدی کرو، جہاں تک ہو سکے میرا معاملہ جلد سے جلد کرو، یہ بول کر کے مرنا ہے ہم لوگوں کو، اس لیے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو، ہماری وجہ سے کبھی کسی کو پوری جماعت کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے
تو پہلے اول وقت میں نماز پڑھو، بلا وجہ بہانہ بنا کر کے نماز میں تاخیر نہ کرو۔ دوسری چیز کیا کہا رسول اللہ نے کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کی تجہیز اور تکفین میں دیری نہ کیا کرو، جلد سے جلد اس کی اسرعوا بالجنازہ، جلد سے جلد اس کی تجہیز اور تکفین کر دیا کرو۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والایم اذا وجدت لها کفوا، تیسری جو چیز ہے جو ہم اور آپ کو جلدی کرنے کی بات بتائی رسول اللہ نے، وہ شادی کا معاملہ ہے۔ شادی کے معاملے میں جلدی کرو، اور شادی میں بھی خاص کر کے وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ تھیں لیکن کسی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، یا نہیں تو کی فطری موت، ان کے شوہر مر گئے، انتقال ہو گیا کسی نہ کسی وجہ سے، تو ایسی عورتوں کو عربی میں کہتے ہیں الایم۔ الایم الایم کے نکاح میں جلدی کرو، اس کو تاخیر نہ کرو، اس کو بٹھا کر کے نہ چھوڑا کرو۔ تو پہلی شادی کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے میرے بھائی، لیکن دوسری شادی کا معاملہ تو ٹوٹل ڈیفرنٹ اور الگ ہوتا ہے، وہاں پر جلدی ہونا ہے، یہاں پر رسول اللہ کی سنت کو ہم اور آپ کو اپنانا ہوگا۔ تو اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عورت ساری زندگی بیوگی کی حالت میں پوری زندگی گزارے، اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا یہ کلچر۔ تو یہاں پر ولی سے کہا جا رہا ہے مناسب رشتہ آ جائے، اذا وجدت لها کفوا جو بتایا گیا، جب مناسب رشتہ مل گیا تاخیر نہ کرو، جلدی کرو اس کی شادی میں اور رکاوٹ نہ کرو۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک عورت کا نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر اس کے بعد اس کی عدت وغیرہ کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو جانے کے بعد اس کو ایک مناسب رشتہ اور اچھا رشتہ بھی آیا، لیکن کسی وجہ سے اس کا بھائی رکاوٹ بن رہا تھا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی کہ جب مناسب رشتہ آ رہا ہو اور پھر سب اس رشتے سے راضی ہو، لوگ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، تو گھروں میں بٹھا کر کے زندگی مت گزارا کرو، جو بھی بغیر نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور ان کو بھی شادی کی ضرورت ہو اور عمر بھی ہے، لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور عورت بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کے نکاح میں کسی نہ کسی چیز کو رکاوٹ اور بہانہ بنا کر کے اس کو تاخیر نہ کیا کرو۔ بہانے بہت سارے ہو سکتے ہیں، کرنے کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے، یہ وہ ایک چیز وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز 2-3 جمعہ پہلے سنگل مدرس کے خطبے میں میں نے اس کی تفصیل بیان کیا تھا، بس یعنی کہ ایک اور رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے، بچہ ہے، کبھی عورت خود شادی کرنا نہیں چاہتی، کیوں؟ جو بھی ایک نکاح کا پیغام آتا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ بچے کو لے کر کے نہیں آنا، تو وہ بچے سے اتنی محبت اور اٹیچ ہوتا ہے، اس کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ بچہ ماں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے، روتا ہے، تو ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ نکاح کے لیے ہی انکار کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی پہاڑ پر پتھر ڈھونے کا کام اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ تو بیکار کی چیزوں کو رکاوٹ اور بہانہ بنا کر کے ایسے نکاح کو نہ روکا کرو۔ تو اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عورت بیوگی کی حالت میں پوری زندگی گزارے، اس کے نکاح کا بندوبست کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس کی عدت ختم ہو گئی تو لوگ نکاح کا پیغام لے کر کے آ جاتے تھے، اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے، آپ کے بچے ہمارے ہیں، ہم پوری اس کی نگہداشت کریں گے، اس کا نکاح ہو جاتا تھا، اس کے بچوں کی بھی نگہداشت ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اور یہ مت سوچنا اگر ہم شادی کر دیں گے تو یہ کہاں جائیں گے، اور یہ لڑکا ہے اس کے تعلق سے بھی کہاں جائیں گے، کدھر رہیں گے، کیا کھائیں گے، اس پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، کیا کہا؟ اگر وہ یکونوا فقراء، اگر وہ مجبور ہیں، فقیر ہیں، تلاش ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پاواں پہ کھڑے ہونا، کیا سیٹل ہونا بعد میں دیکھا جائے گا، اس لیے یہ بہانے بناتے بناتے ان کی عمریں نہ ضائع کر دیا کرو۔ یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہے، مجبور بھی ہے، اللہ نے فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، ان کی ضرورت کا انتظام اللہ کرے گا۔ ورنہ آپ سوچو کتنے بچے جن کے باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، جن کے باپ نہیں ہوتے، ایسے دنیا میں آئے، کوئی ان کو پراپرٹی جائیداد چھوڑ کر کے نہیں گئے، اس دنیا میں اپنے آپ کو سرو کر لیتے ہیں، جی لیتے ہیں، ان کی غذا، ان کی روزی روٹی، ان کا مکان، ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ تو دیکھو آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، آج ہمارا مکان ہے کل نہیں ہوگا، آج ہم کسی عہدے پر ہیں کل نہیں ہوں گے،
ہے نا, کوئی اٹھا لے گا, کوئی ختم کر دے گا. آج زندگی ہے, کل نہیں ہوگی. اشارے میں بات بتا رہا ہوں, سارے واقعہ جو آج چل رہے ہیں, تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا یہ فرمان ہے. اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء, تو تم مت ڈرو ان کی فیوچر کو لے کر کے. فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کرے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی لڑکیاں, کئی عورتیں شادی کے بعد بھی یا بغیر شادی کے ان کو بٹھا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. مناسب رشتہ نہیں آ رہا ان کے برابر کا, ایسی چیزیں بہانے بنا کر کے کبھی کبھی 30-35 سال کی ہو جاتی ہیں, کبھی ان کا مناسب رشتہ نہیں ہوتا. تو سوچو جس کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ آج غلط کام کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. نکاح کا جو جائز, یعنی کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جو حلال راستہ ہے اس کو مشکل بنا دیا گیا. یعنی کہ جائز, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جو جائز اور حلال راستہ ہے اس کو آسان بناؤ. نتیجے میں برے راستے, حرام راستے خود بخود بند ہو جائیں گے بھائی, خود بخود اپنے منہ پر جائیں گے وہ حرام راستے, اس لیے کہ حلال راستہ اس کے پاس موجود ہے. وہ کیوں جائے گا برائی کرنے کے لیے, وہ کیوں جائے گا حرام کاری کرنے کے لیے؟ اس کو بھی ڈر ہے, اس کو بھی خوف ہے, وہ برائی نہیں کرے گا. یہ بندہ کب ایسا کرے گا؟ جب اس کی عادت پڑ جائے, جب اس کی لت پڑ جائے, یا اس کا موقع نہ ملے تو حرام کاری کی طرف راستہ بنا کر کے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا, بچہ جوان ہو گیا 13, 14, 15 سال میں, بچی جوان ہو گئی 12, 13, 14 سال میں, 20, 25 یعنی کہ تقریباً 30, 35 سال تک اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. بتاؤ کیسے کنٹرول کریں گے اپنے جذبات کو, کیسے روکیں؟ بھوک, پیاس, نیند, خواہش, یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے ہم کو, لیکن اس کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کرنا ہوگا. تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ جائز طریقے اس کو آسان بنا کر کے چھوڑیں, اس کو جائز طریقے حلال راستوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں, اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ خود نہ بنے اور کسی کو بننے دیں. اور آج یہ جائز اور حلال راستے مشکل ہو جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے بھائی, آج ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. یہ ادھر ادھر کہیں پیپر میں, کبھی نیوز میں دیکھنے کا واقعہ ہوتا تھا, لیکن آج ہمارے قرب و جوار میں ہو رہا ہے, ہمارے آس پاس میں یہ حادثات ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے کچھ مہینوں کی بات میں بتا رہا ہوں, آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی, جب تک ضرورت تھی اس کا خوب فائدہ اٹھا لیا, اس کے بعد 4 منزلہ عمارت سے گرا کر کے اس کو مار دیا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ویڈیو میں دیکھا ہوگا. اور ایسے ہی نہ جانے کتنے کتنے مسلمان بچیاں, تو پھر لے جانے کے بعد اس کو اپنی ضرورت پورا کر لینے کے بعد ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. کبھی ندیوں میں لاشیں ملتی ہے, کبھی سڑکوں پر ان کی لاشیں ملتی ہے, کبھی وہ بے یار و مددگار ان کو ویسے ہی زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, روتے ہوئے آتی ہے. ایسے حالات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو بتانے کا, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے نا, اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے نا, کیوں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیا کہا, 3 چیزوں میں جلدی کرو. رسول اللہ نے فرمایا اس میں سے ایک چیز, جب ان کی نکاح کا وقت آ جائے, لوگ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, تو لہذا بیکار کے بہانے بنا کر کے, ادھر ادھر کی چیزیں بتا کر کے وہاں پر نکاح کو تاخیر اور دیر نہ کیا کرو, ورنہ حرام کاری پھیل جائے گی, زنا کاری عام ہو جائے گی. ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اچھائی کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں. تو لہذا یہ کچھ چیزیں تھی, خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کر کے 3 چیزوں میں جلدی کرنے کی بات بتائی. لیکن سورہ آل عمران کی جو بات میں نے بتایا اس میں بس نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی بات بتائی گئی ہے. بہت سارے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو جلد سے جلد کرنا ہے, لیکن پوری لیسٹ نہیں, کچھ اہم اور ضروری چیزیں تو ابھی تقریباً 4-5 منٹ میں بتا سکتا ہوں, میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. وہ کام جو ہمیں جلدی کرنا, 3 چیزیں ہو گئی, یہ تو نماز, اور پھر اس کے بعد شادی, نکاح اور جنازہ, یہ 3 چیزیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی, یا قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہو سکے تو بغیر قرض کے زندگی گزاریں, لیکن مجبور ہو گئے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا, لے سکتے ہیں, جائز ہے. دینے والوں کو ابھارا گیا ہے, قرض دینے والے اور قرض دینے کے بعد آسانی پیدا کرنے والا, مہلت دینے والا, ٹائم دینے والا جنت میں ہوگا, اور اس کے لیے کتنا ڈھیر سارا اجر و ثواب ہوگا. ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور سکھائی ہیں. تو لیکن قرض اگر جب بھی لیتے ہیں, دینے کی نیت سے دے لے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی راستے اور مواقع پیدا کریں گے. یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ایک حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے, ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فجر کے درس میں بھی میں نے اس حدیث کو سنایا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کیا کہا رسول اللہ نے, جس کسی بھی مسلمان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے,
جس کسی مسلمان بندہ ہو یا بندی ہو، مسلمان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اگر وہ 3 چیزوں سے بری ہے، 3 چیزوں سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ کر دیں گے۔ 3 چیزوں سے پاک ہونا ہے۔ جاننا چاہیں گے 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے تکبر، گھمنڈ، مغرورگی جسے بولتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ایک مشرک اور متکبر کے بارے میں آپ سوچو، مشرک کیا کرتا ہے بھائی؟ سوچو مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، رائٹ؟ لیکن متکبر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہے نہیں؟ اللہ کو انسیٹ کر کے وہ خود وہ سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہے، یعنی کہ میں میرے سے، میرے کہنے سے، میری وجہ سے، میں بولنے سے، یہ چیزیں متکبر کے اندر آ جاتی ہے۔ تو فرعون ڈوب کر کے جو مرا، کیوں؟ کیا تھا اس کے اندر؟ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا متکبر انسان۔ آخری وقت میں توبہ اگر کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ تو 3 چیزیں اگر کسی کی روح نکلے یہاں سے، 3 چیزوں سے پاک ہو، اللہ اس کو جہنم سے بری کر دیں گے، جنت میں داخلہ اس کو کریں گے، جہنم سے بری ہو جائے گی وہ۔ کون سی چیزیں؟ نمبر 1 تکبر، کبھی نہ کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے خیانت، دوسری چیز ہے خیانت۔ مال رکھا گیا ہے امانت کے لیے، اس میں خیانت نہ کریں۔ کوئی راز کی بات بتائی گئی ہے، راز رکھو، اس میں خیانت نہ کریں۔ کسی کا بھید معلوم ہو جائے تو پھوڑ کر کے اس میں خیانت نہ کریں۔ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، ایگزام ہال میں لکھ رہے ہیں، چیٹنگ کر کے خیانت نہ کریں۔ کہیں پر بھی کسی بھی معاملے میں خیانت نہ کرو۔ خیانت آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ آدمی کی روح جیسے جسم سے نکلتی ہے، خیانت اس میں اگر ہے تو اللہ اس کو بری نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے، جنت میں اس کا داخلہ پاسبل نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز خیانت، دوسری چیز تکبر، تیسری چیز رسول اللہ نے فرمایا قرضہ۔ قرضہ، قرضہ بھی اگر ہمارے اوپر ہے، کسی کا دین 1 روپیہ بھی اگر ہے، ہم لے کر کے مر رہے ہیں دیے بغیر۔ سوچو آج کل قرضے کے معاملے میں لیتے وقت تو بندہ پیروں میں بیٹھ کر کے لے لیتا ہے، دیتے وقت ہے نا جو دیا تھا وہ پیروں میں آ جانا تھا۔ رو جی بھاگ جا رہی ہیں، کہاں چلے جا رہی ہیں؟ کتنے دن ہو گئے تمہارے سامنے سنائیں، آندے وقت دیں گے۔ کیا کیا ڈائلاگ ہیں ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمجھدار ہیں۔ کبھی بھی قرضہ کسی کا 1 روپیہ بھی اپنے اوپر باقی نہ رکھو۔ بہنوں کا حق ہے دے دیا کرو، بھائیوں کا حق ہے دے دیا کرو۔ 2 بندوں کا آپس میں معاملہ خطرناک ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا ایک جائیداد کو لے کر کے، سگے بھائیوں یعنی کہ 2 آپس میں، ایک کہتا ہے میرا، ایک کہتا ہے میرا۔ دونوں نے کہا کہ نہیں چلو رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے معاملہ پیش کرتے ہیں۔ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ آنے کے بعد ایک نے اپنا مدعا رکھا، اس کی بات سن کر کے رسول اللہ کو لگا اسی کا ہوگا، ابھی دوسرے کی بات نہیں سنی تھی۔ اچھا تم بولو جی، وہ ایسی زبردست تقریر کیا، اس کی بات سن کر کے رسول اللہ کو لگا نہیں 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 اس کا ہوگا۔ انسان تھے نا، غیب کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میرے بھائی، دونوں کی بات جب میں اس کی سنا تو لگا اس کا، اس کی سنا تو لگتا اس کا، دونوں اپنی باتوں کو رکھنے میں ماہر ہو، لیکن جس کی بات مجھے زیادہ حق کے قریب لگتی ہے اگر میں وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، لیکن وہ مال اس کا نہیں ہے، میں جیت گیا، کیس میرا ہو گیا، ہاں لٹیگیشن تو کیا ہمیں لڑکوں دبا کو ہمیں لے لیے، یہ جو سوچتے ہیں نا، یہ جو سوچتے ہیں اور ان کا مال دبا لیتے ہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا میں نے فیصلہ دے دیا، رسول اللہ نے فیصلہ دیا ہے، یہ مت سوچو مجھے جس کی بات اسٹرانگ لگی، جس کے ایویڈنس اچھے لگے، اس کے حق میں نے فیصلہ دیا ہے، اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہے کل قیامت کی جتنی زمین تو لے کر کے آئے گا اتنا جہنم کی آگ کا توق، اتنے انگارے تیرے گلے میں ڈالے جائیں گے جس کو تو اٹھا نہیں پائے گا۔ تو جس کا حق تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا ہی ہے، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ میں سننے کے بعد اس کو لوں، میرے بھائی یہ تیرا ہے۔ وہ رونے لگ گیا، مجھے نہیں چاہیے، یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے۔ دونوں آپس میں جھگڑنے لگے، یہ تو رکھ لے، یہ تو رکھ لے، یہ تو رکھ لے، یہ تو رکھ لے۔ سننے کے بعد کبھی بھی کسی کا 1 روپیہ قرضہ بھی اپنے اوپر نہ رکھا کریں۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے نا ایک دم پاکیزہ بن کر کے نکلے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز جس میں ہمیں جلدی کرنا ہے، یعنی کہ قرضہ بھی لے رہے ہو تو دینے کی نیت سے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے فراہم کریں گے، اور اگر ہم ادا نہیں کر سک رہے تو جا کر کے سامنے کھڑے ہو کر کے معافی مانگو جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے، تو پھر دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ اور اگر کبھی ایسا بھی
ہوتا ہے نا وقت ہو گیا مجھے ورنہ اپنی باتیں طول دے نہیں سکتا. کبھی کبھی ایسے بھی حادثے ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں, نکاح خانے میں بیٹھ کر کے التا لمبا لکھا دیا شان کے لیے, لیکن مرتے دم تک 1 روپیہ بھی مہر کا اپنی بیوی کو ادا نہیں کیا, مر گیا دم توڑ دیا. چند لوگ پکڑ کر کے, چند خواتین اس کی بیوی کو رو رہی ہے, اس کو لے کر کے آ رہے ہیں, کیا مہر بخش ڈلو, مہر بخش ڈلو. کیا خاک بخشے گی, کیا خاک معاف کرے گی؟ پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارا, بیوی کو مہر تک نہیں دیا, یا نہیں تو کہ اس کا اپنا حق تھا چھین لیا, دے تو رہا ہو, اتنی زندگی پال رہا نہیں کیا, یہ نہیں کر رہا کیا, بہانے مار کر کے کچھ نہ کچھ اس کا حق دبا لیا. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قرضے میں ہی شامل ہو جائے گا, تو ورنہ ہماری روح بری نہیں کی جائے گی جہنم سے, جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے توبہ و استغفار میں بھی جلدی کرنا ہے. توبہ و استغفار, پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ, آج ہے کل نہیں ہے, موت آ جائے گی. توبہ و استغفار میں بھی جلدی کرو, اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات میں بھی جلدی کرو. رسول اللہ نے فرمایا افضل الصدقہ ان تصدق وانت صحیح, سب سے افضل ترین صدقہ کیسا ہے معلوم؟ تم اچھی حالت میں ہو. ہم صدقہ کب دے دیں؟ بیمار ہو گئے, مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, اس سے حل نکالنے کے واسطے دیتے. ایسا نہیں ہے. جب تمہارے اندر لالچ ہے, تمہارے اندر اور بھی مجھے ہونا یہ خواہش ہے, اس کے باوجود بھی تم صدقہ کرو جب تم صحیح حالت میں ہو. یہ صدقہ سب سے افضل اور سب سے اچھا ہے. صحیح حالت میں صدقہ کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. صدقہ کرنے میں جلدی کرو, صدقہ بڑی کمال کی چیز ہے, مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے. اور اسی طریقے سے نمبر 7, افطار میں بھی جلدی کرنا ہے. افطار میں بھی بیکار کی تاخیر, دیری نہیں کرنا ہے. بلا وجہ کی تاخیر غلط ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے کام جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے, ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم.